مجھے ایک صاحب نے سوال پوچھا، کہنے لگے میلاد کس کو منانا چاہیے؟ میں نے کہا اس بیٹی کو منانا چاہیے میلاد جو زندہ ہوتی تھی تو دفن کر دیا جاتا تھا، پر میرے رسول نے فرمایا اب جو بیٹی پالے گا نا میں اس کا بازو پکڑ کے جنت میں ساتھ لے کے جاؤں گا۔ میں نے کہا میلاد اس ماں کو منانا چاہیے جس کا بیٹا گلے میں رسی ڈال کے ماں کو منڈی میں بیچ آتا تھا۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا جنت 7 آسمانوں کے اوپر سدرۃ المنتہا کے پاس تھی، پر میں نے وہاں سے کھینچ کے لا کے ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دی ہے۔ میلاد اس باپ کو منانا چاہیے جس کی اولاد ڈنڈوں سے مارتی تھی، پر رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا سن لو سن لو سن لو، اب جس کا ابا راضی ہوگا اسی کا اللہ راضی ہوگا۔ میں نے کہا میلاد اس غریب کو منانا چاہیے جو بھینس کی طرح بکری کی طرح منڈی میں بکتا تھا، پر مصطفیٰ میں کالے رنگ والے حبشی غلام کو سینے سے لگا کے کہا غریبوں کو چھوٹا نہ سمجھنا، میں اللہ کے رسول جب جنت میں جاؤں گا تو آگے بھی غریب ہوں گے، پیچھے بھی غریب ہوں گے، دائیں بھی غریب ہوں گے، بائیں بھی غریب ہوں گے۔ فرمایا امیر ویٹنگ لسٹ میں ہوں گے، 500 سال بعد جنت میں جائیں گے، غریبوں کے لیے جنت کے دروازے 500 سال پہلے ہی کھلوا دوں گا۔ اسے منانا چاہیے، میلاد منانا چاہیے۔ اور میں نے کہا مولوی صاحب تجھے پوچھتا کوئی نہ، تیرا ذکر کوئی نہ کرتا، لیکن تو ممبر پہ بیٹھا ہے، تو محمد عربی کے نام کا کھا رہا ہے، تو علی کے نام کا کھا رہا ہے، تو عمر عثمان اور ابو بکر کے نام کا کھا رہا ہے، تو اسنین کا صدقہ کھا رہا ہے۔ تجھے نہ تیری کبھی کسی نے برادری پوچھی، نہ کبھی تیرا کسی نے ایڈریس پوچھا، نہ کبھی کسی نے تیری سند پوچھی، لوگ تیرے نعرے لگاتے ہیں، لوگ تیرے ہاتھ چومتے ہیں، پھر مان جا کہ تجھے صبح بھی میلاد منانا ہے، شام بھی میلاد منانا ہے، اور تجھے یہ کہنا چاہیے خس خس جنہ قدر نہیں دے رہا ایتے صاحب نو بڑے آئیا میں گلیاں دا روڑا کوڑا ایتے محل چڑھایا سائیاں، تیرا کام تھا تیری آنکھیں بھیگی رہتی۔ اور اس بوڑھے کو بھی میلاد منانا چاہیے جس کے بارے میں میرے نبی پاک نے فرمایا سفید داڑھی والے کی جس نے عزت کی اس نے تو رب کی عزت کی، اس نے تو رب کی عزت کی میرے بھائی۔ اس مزدور کو بھی میلاد منانا چاہیے جس کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا جو اپنے ہاتھوں پہ چھالے ڈال کے مزدوری کرتا ہے میں نے تو اسے رب کریم کا دوست بنا دیا ہے۔ ہر اس طبقے کو میلاد منانا چاہیے جسے میرے رسول نے عزت عطا فرمائی۔ اس بہن کو بھی میلاد منانا چاہیے جس کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا اگر کسی کا باپ چلا جائے اور اس کے حصے میں بہنیں آ جائیں، 4 بہنیں، 3 بہنیں یا 2 بہنیں بیاہ کے جو آیا تم پہ سے، میرے محبوب نے فرمایا میری انگلیاں جڑی ہوئی ہیں نا اس طرح میں اسے اپنے ساتھ جوڑ کے جنت میں لے کے جاؤں۔ اس بہن کو میلاد نہیں منانا چاہیے۔ میرے رسول پاک نے فرمایا جس کی بیٹی واپس آ جائے، طلاق ہو گئی یا بیوہ ہو گئی، واپس آ گئی، نہ بچ سکی واپس آ گئی، فرمایا واپس آنے والی بیٹی کی جو باپ خدمت کرے گا میرے رسول پاک فرماتے ہیں میں قیامت میں اس کا سفارشی بنوں گا۔ تو اس بیوہ کو اور طلاق یافتہ کو میلاد نہیں منانا چاہیے، وہ اس رسول کا ذکر نہیں کرے گی جس نے اتنا درجہ دے دیا، اتنا نواز دیا، اور تجھے تو صبح شام میلاد کرنا چاہیے تھا، تجھے تو صبح شام درود کرنا چاہیے تھا، سلام کے گجرے بھیجنے چاہیے، یا رسول اللہ کہتے تیری زبان جو ہے وہ ہر وقت تب رہنی چاہیے تھی، تو بحث کر رہا ہے، تو اس پہ دلیلیں دے رہا ہے، تو اس پر باتیں کر رہا ہے۔ حضرت عمر سے پوچھنا، حضرت عمر سے جناب اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے غلام تھے، نبی پاک ان سے بڑا پیار کرتے تھے۔ ایک جنگ میں پیسے آئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 25,000 دیا اپنے بیٹے کو، اور اسامہ بن زید کو 50,000 دینار دیے۔ بیٹا کہنے لگا ابا جی وہ تو چھوٹے ہیں میں بڑا ہوں، وہ حضور کے زمانے میں بچے تھے میں جہاد کرتا تھا، یہ آپ نے کیا کیا؟ حضرت عمر رو پڑے، کہنے لگے بیٹا یہ تیرے باپ کے ساتھ پر جو عزت کے بال ہے یہ مصطفیٰ کے اگائے ہوئے۔ نبی پاک اسامہ سے نبی پاک کا پیار بڑا تھا، حضور کی محبت بڑی تھی۔ بیٹا اس کے ناک سے ریٹ نکلتی تھی تو رسول پاک اپنے ہاتھوں سے صاف کر دیتے تھے، حضور اس کو گود پہ بٹھاتے تھے، میں کیسے بھول جاؤں رسول پاک کے احسانات کیسے۔ حضرت عمر جا رہے تھے تو مکے کے رستے میں ایک تنا آیا، کھجور کا خشک تنا، حضرت عمر نے اس کو بازوؤں میں لے کے رونا شروع کر دیا۔ عمر کیا ہوا؟ کہنے لگے یہاں تو میں اونٹ چرایا کرتا، یہاں میرا باپ مجھے مارا کرتا تھا، دیکھو آج عمر نعرہ لگاتا ہے تو کیسے رو کس طرح کہا او بھائی اصلہ نال جے نیکی کریے، ہاں اصلہ نال جے اصلہ نال جے نیکی کریے تے وہ نسلہ تاک نہیں بھول دے، ہاں بے اصلہ نال نیکی کریے تے پھول کنڈیاں نال تول دے۔ اور سن تیری دنیا بھی حضور کے صدقے بنی اور تیری قبر میں بھی کوئی ساتھ نہیں جائے گا، کوئی ساتھ نہیں جائے گا، قبر میں بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ ہو۔ اور دیکھنا قبر کے اندر بھی کبھی کوئی گیا ہے، قبر میں بھی رسول پاک، قبر میں بھی رسول پاک، قبر میں بھی رسول پاک۔ میرے استاد فرمایا کرتے تھے بتاؤ جس قبر میں نبی پاک آئیں گے وہاں عذاب کیا ہونا ہے؟
जब हुजूर ही आ गए तो अजाब क्या होना है? नबी पाक तो जिधर से गुजर जाएगा वो जगह जन्नत बना देता है, वहां क्या अजाब होना है? वहां तो दीदार होना है। तेरी कब्र में भी नबी पाक। और हुजूर ने फरमाया मिजान अमल पे अमल तुलेंगे तो फिर भी मैं तुम्हारे पास हूंगा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया पुल सिरात से गुजरोगे तो फिर भी मैं तुम्हारे पास हूंगा। और मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब तुम जन्नत में जाने लगोगे तो फिर भी मैं तुम्हारे। तू बता, तेरे रसूल तो हर वक्त तेरे साथ है, तू कब कब नबी पाक के साथ होता है? तू बता ना, तू कब कब नबी पाक के साथ? मैं छोटे जलसे का कायल हूं, लंबी महफिल में गुजारिश करता हूं दोस्तों से कि लंबा जलसा ना करो, लेकिन एक जगह पे मैं गया तो एक बड़े पढ़े लिखे आदमी ने मुझे कहा मौलाना इनको समझाएं, आधी रात तक बिठाए रहते, इनको समझाएं। मैंने कहा मैं समझाऊंगा पर आप भी जरा अपना लबो लहजा थोड़ा धीमा करें। तू तो पूरी रात नहीं नबी पाक के लिए जागा, और मेरे रसूल तो सारी हयात तेरे लिए जागते रहे, सारी रात महबूब ने। क्या कहते हैं बरेली के इमाम आला हज़रत फरमाते हैं उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं, मेरे करीब से कर कतरा किसी ने मांगा दरिया बहा दिए, दुर्दे बहा दिए हैं। और अल्लाह क्या जहन्नुम अब भी न सर्द होगा? अल्लाह क्या जहन्नुम अब भी न सर्द होगा? रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए, रो रो के मुस्तफा ने। और फिर कहने लगे रो रो के मुस्तफा ने उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो जब याद आ गए हैं।